بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ کچھ سوالات روزوں سے متعلق اور تراویح سے متعلق میرے پاس ہے، وہ میں انشاءاللہ ان کے جوابات عرض کرتا ہوں۔ ایک سوال تو یہ کیا گیا کہ روزے کی حالت میں سرما لگانا اور سر میں تیل لگانا کیسا ہے؟ بالکل جائز ہے، سنت سے ثابت بھی ہے۔ سرما بھی لگا سکتے ہیں، سر میں تیل بھی لگا سکتے ہیں، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ آنکھوں میں ڈراپ نہیں ڈالیں گے، ٹھیک ہے؟ ڈراپ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے، باقی سرما لگا سکتے ہیں۔ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد یہ سوال کیا گیا تھا کہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد کوئی بھولے سے کھاتا رہا اور اس کو یہ گمان تھا کہ شاید ابھی سحری کا وقت باقی ہے، تو کیا اس کا روزہ ہو گیا؟ روزہ اس کا نہیں ہوا ہے، کیونکہ سحری کا وقت ختم ہو گیا اور اس کے بعد وہ کھاتا رہا یہ گمان کرتے ہوئے کہ ابھی سحری کا وقت باقی ہے۔ روزہ اس کا بہرحال نہیں ہوگا، مگر اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ روزے کی طرح، روزے داروں کی طرح دن گزارے، کھائے گا پیے گا کچھ نہیں، اس پر اس طرح دن گزارنا واجب ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ کیا گیا کہ نماز کوئی نہ پڑھے روزے کی حالت میں تو کیا اس کا روزہ صحیح ہے؟ روزہ تو اس کا ہو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا، مگر ایسا روزہ رکھنا جس میں نماز بھی نہ ہو، جس میں تقوی پرہیزگاری بھی نہ ہو، تو ایسے روزوں کی کوئی روحانیت نہیں ملتی، نورانیت نہیں ملتی، نہ روزوں سے اسے تقوی حاصل ہوگا۔ تو روزوں میں تو بالخصوص فرائض و واجبات کی پابندی کی جاتی ہے تاکہ تقوی اور پرہیزگاری کا حصول آسان ہو جائے، ورنہ بظاہر فرض ادا ہو جائے گا لیکن روزوں کی جو اصل روحانیت ہے، نورانیت ہے، جو ایک باطن کی پاکیزگی کا سامان ہونا ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو نماز تو ویسے بھی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، ہر حال میں پڑھنی ہے، رمضانوں میں بالخصوص پڑھنی ہے، روزے کی حالت میں بالخصوص پڑھیں، نماز نہیں چھوڑنی، انشاءاللہ پھر روزوں کی برکتیں بھی ملے گی۔ اچھا، ایک یہ سوال ہے تراویح رہ جائے تو کیا اس کی قضا ہے؟ مطلب بعد میں پڑھ سکتے ہیں؟ تراویح کی نماز اگر رہ جائے تو صبح صادق کے وقت سے پہلے مطلب جب تک سحری کا وقت باقی ہے، جب تک تراویح کا وقت باقی ہے، اگر اس طرح رہ گئی کہ رات میں نہیں پڑھ سکے یا آپ جماعت سے پڑھتے تھے، کبھی مسجد میں نہیں پڑھ سکے، جماعت میں شامل نہیں ہو سکے، تو اپنی پڑھیں گے 20 رکعت، اور اس کا وقت کب تک ہے؟ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے جب تک عشاء کا وقت باقی، تراویح کا بھی وقت باقی۔ اب تراویح رہ ہی گئی، پڑھ ہی نہیں سکے، تو پھر اس کی قضا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جان بوجھ کے نہیں پڑھی تو توبہ کرے، اور کوئی واقعی ایسی مجبوری آ گئی تھی، عذر لاحق ہو گیا تھا جس کی وجہ سے تراویح رہ گئی، تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن بہرحال اس کی قضا نہیں ہے، بعد میں پڑھنے کی جو ہے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سنت ہے، سنتوں کی قضا نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ سوال کیا گیا تراویح اپنی پڑھیں گے، جس سے آج کل موجودہ کنڈیشن میں اپنی پڑھنا پڑ رہی ہے، تو کون سی صورتیں پڑھیں گے؟ دیکھیں، تراویح جب بھی اپنی پڑھیں، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کے پاس اختیار ہے، جہاں سے آپ کو قرآن یاد ہو، جتنا یاد ہو، جو صورتیں یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں، بس تعداد کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ آسانی کے لیے بھی ہے کہ اگر آپ کو الم تری کیف سے لے کر سورہ ناس تک یاد ہے، 10 صورتیں، تو شروع کی 10 رکعاتوں میں یہ 10 صورتیں پڑھ لیں۔ پہلی میں الم تری کیف، دوسری میں لإیلاف قریش، 2 رکعتیں ہو گئی، پھر اگلی 2 رکعتوں میں ارأیت الذی یکذب بالدین، پھر اس کی دوسری میں انا اعطیناک الکوثر، اس طرح 10 رکعتیں پڑھ لیں، 2 کر کے، پھر دوبارہ 10 رکعتوں میں الم تری سے لے کر سورہ ناس تک پڑھیں، اس طرح رکعتیں بھی یاد رہیں گی اور آسانی بھی ہو جائے گی۔ اور اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو جو قرآن شریف سے یاد ہے، مثلا سورہ اخلاص ہی یاد ہے تو وہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، یا جو بھی آپ کو یاد ہے، بس ہر 2 رکعت میں قرآن کی ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہے، جو صورت آپ پڑھیں اس کے دوسری رکعت میں اس کے بعد کی صورت ہونی چاہیے، اس بات کا خیال رکھا کریں۔ تو اپنی بھی پڑھنا یہ ضروری ہے تراویح، اگر کسی سبب سے جماعت سے رہ جائے، اور جو آپ کو یاد ہے قرآن سے وہ پڑھ لیا کریں، اور بہتر یہی ہے کہ 10 صورتیں یاد ہے تو 10 صورتوں کی تکرار کر لیں، کسی کو سورہ یاسین یاد ہے تو وہ سورہ یاسین کے ساتھ پڑھ لے، سورہ رحمان کے ساتھ پڑھ لے، 20 رکعتیں، جو بھی اس کو آسانی ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ کیا گیا روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا سکتے؟ جی ہاں، ہمارے دارالفتہ اہل سنت سے یہی فتویٰ ہے، روزے کی حالت میں انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے۔